1984 یا 1984 انگریز ناول نگار جارج آرویل کا وہ شاندار ناول ہے جسے ہر وقت بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھا گیا اور پڑھا جا رہا ہے۔ جارج آرویل کا المیہ یہ ہے کہ یوں تو وہ ابتدا میں سوشلزم کا بہت سخت حامی رہا، لیکن پھر وہ اس کا سخت مخالف بن گیا۔ اب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جارج آرویل نے سوشلزم کی مخالفت کیوں شروع کی۔ ان کے نقاد کہتے ہیں کہ در حقیقت جارج آرویل کو اسٹالن کا طرز حکومت پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ سوشلزم کو کرٹیسائز کرنے لگا، اور اسی حوالے سے انہوں نے 2 ناول بھی لکھے، دی اینیمل فارم اور 1984۔ 1984 میں ایک یوٹوپین ورلڈ یا خیالی دنیا دکھائی گئی ہے۔ اس ناول میں ہم ایک خیالی شہر یا بستی کو دیکھتے ہیں جہاں ایک ایسے حکمران کا راج ہے جو نظر نہیں آتا اور جو بگ بردر کے نام سے مشہور ہے۔ شہر میں بگ بردر کے جتنے بھی پوسٹر لگے ہوئے ہیں ان میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بگ بردر آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر جگہ کیمرے بھی موجود ہیں جو ہر شہری کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام خفیہ کیمرے اور مائکس ان کے ہر ایکشن اور ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بگ بردر کی گورنمنٹ میں صرف ایک ہی بات پر زور دیا جاتا ہے کہ تم نے اگر زندگی گزارنی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بگ بردر کی مرضی سے گزارو گے۔ اس ناول میں صرف 3 ہی کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس ناول کا ہیرو اسمتھ، اس کی محبوبہ جولیا اور خفیہ پولیس کا ایک اہلکار۔ اسمتھ ایک بلڈنگ میں ملازم ہے۔ اسی بلڈنگ میں ایک لڑکی جولیا بھی کام کر رہی ہوتی ہے ٹیکنیشین کا۔ اب ایک دن جولیا ایک پرچی اسمتھ کے حوالے کرتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ یہ تینوں لائنیں بگ بردر سے غداری کے مترادف ہوتی ہیں، کیونکہ ریاست میں بگ بردر کا یہ حکم ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت بالکل نہیں کرے گا۔ بگ بردر کا ایک حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی کتاب کا مطالعہ بالکل نہیں کرے گا۔ شہر کی تمام لائبریریوں اور کتابوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ ہر طرح کے کتاب پر پابندی ہوتی ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی کتاب پائی گئی تو اسے سخت سے سخت سزا ملے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خفیہ پولیس کا اہلکار اسمتھ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یوں بگ بردر کی حکومت کی خفیہ پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اسمتھ کے پاس کتاب موجود ہے۔ اسمتھ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے جو بگ بردر سے غداری کے مترادف ہے۔ یوں اسمتھ کو گرفتار کیا جاتا ہے، اسے منسٹری آف لاء میں شفٹ کیا جاتا ہے اور اسے وہاں سخت جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسمتھ پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ محبت کر رہا ہے جس پر سراسر پابندی ہے۔ 1984 کا اینڈ یا اختتام یہ ہے کہ اس کا ہیرو اسمتھ ایک بے حس قسم کا شخص بن جاتا ہے جو اب یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس شہر میں اگر کسی بھی شخصیت سے محبت کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف بگ بردر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ناول میں جارج آرویل نے صرف روس یا اسٹالن کو اپنے طنز کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ یہاں ان کا ٹارگٹ ہٹلر بھی ہے۔ جارج آرویل کے ماڈرن نقاد تو یہاں تک کہتے ہیں
کہ ماڈرن دنیا میں ایک اس طرح کی ریاست شمالی کوریا ہے۔ 1984 ادبی دنیا کی ایک شاندار تخلیق ہے جس پر دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بار بار پابندیاں لگیں، جس پر ہر وقت مختلف فلمیں اور ڈرامے بنائے جاتے ہیں، لیکن نہ تو اس ناول کی پاپولیرٹی ختم ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر ہونے والا تخلیقی اور فنی کام۔ کہتے ہیں کہ اس ناول کا نام 1984 اس وجہ سے بھی پڑا کہ اسے 1948 میں لکھا اور چھاپا گیا۔ اب 48 کو جب ہم دوسرے اینگل سے پڑھتے ہیں تو وہ 84 بن جاتا ہے، یعنی 1948 سے 1984۔ در حقیقت اس ناول میں جارج آرویل نے جن 3 نکات پر زور دیا ہے وہ ہیں خالص جمہوریت، آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کی پاسداری۔